بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: ایک پہلوان کی اسلام لانے کی وجہ کون سی لڑی گئی کشتی بنی؟ جواب: راکانہ پہلوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی لڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا اندازہ کیا اور مسلسل 3 مرتبہ شکست کھا کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ سوال: کس صحابی نے غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی؟ جواب: غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی۔ سوال: انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: جادو کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ سوال: ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ کس دور میں پیش آیا؟ جواب: ارتداد کا مطلب ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، اور یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں درپیش آیا، اور ارتداد کا خاتمہ ان کے دور کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: کن 3 گھروں میں اللہ پاک کا قہر نازل ہوتا ہے؟ جواب: 3 گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کو 3 گھر سخت ناپسند ہیں۔ نمبر 1، وہ گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں۔ نمبر 2، جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہوا ہو اور اسی مارے ہوئے حق کے پیسے سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہو۔ نمبر 3، جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے۔ سوال: کیا اللہ کی راہ میں چھپ کر دینا چاہیے؟ جواب: اگر تم اللہ کی راہ میں زہر کر کے خرچ کرو تو وہ خوب ہے، اور پوشیدہ چھپا کر دو اور دو ہی حاجت مندوں کو تو وہ خوب تر ہے۔ سوال: مومن عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنی آرائش زینت کو ظاہر نہ کریں۔ سوال: گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب: نمبر 1، دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس یہودی کے گھر کو آگ لگوا دی؟ جواب: منافقین سویلم نامی ایک یہودی کے گھر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو بد دل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھر طلحہ بن عبداللہ کو کہہ کر جلوا دیا۔ سوال: اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ کس جانور کو بھیجے گا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اگر ساری مخلوق آپ کی نافرمان بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی مخلوق میں سے ایک جانور کو بھیجوں گا، ان سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سند تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو، واللہ عالم۔ سوال: دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا۔ دور جہالت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا۔ بتائیے کس خلیفہ کے رکا لکھنے اور وہی رکا دریائے نیل میں ڈالنے سے دریائے نیل چڑھا تھا اور آج تک اسی سطح سے کم نہ ہوا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رکا لکھنے سے۔ سوال: جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ جواب: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت کی نعمتیں کھائیں گے پئیں گے مگر نہ تھوکیں گے نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانہ نہ ہی ناک سنکیں گے، بس ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ پسینے کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب: کھانے کے بعد۔ سوال: آنکھوں کی بینائی کم ہونا کیا نیکیاں بڑھنے کی نشانی ہے؟ جواب: آنکھوں کی بینائی کا کم ہونے سے نیکیاں بڑھنے یا کم ہونے کا کوئی تعلق نہیں، یہ محض بزرگوں کے تجربات یا اقوال پر مبنی باتیں ہیں جن کے بارے میں اسلامی احکامات ہماری نظروں سے نہیں گزرے۔ سوال: مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے، مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ الفاظ کس صحابی نے کہے؟ جواب: حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال: صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہوتی ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ باضد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت ہی دینا ہے، اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضروریات کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلاً اگر کسی کو دوائیوں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیاں خرید دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے خرید دیں، غرض جس کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کر دینا افضل و بہترین صدقہ ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کس پر کتا مسلط ہوا؟ جواب: عتیبہ ابو لہب کا وہ بیٹا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دی تھی، اور عتیبہ کی موت کچھ اس طرح واقع ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، اور اسے سفر شام کے دوران ایک بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تھا۔ عزیز اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔